ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس سے تقریباً ہر شخص ہی متاثر ہوتا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے اکثر ذہن پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، یا بسا اوقات تو اگر کوئی اس مسئلے کو اپنے اوپر طاری کر لے تو دل شکستگی کا اور مایوسی کا ماحول انسان کے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام دین حق ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سارے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں جب سنتے ہیں تو لوگوں کی منفی باتیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ گھریلو زندگی میں اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو انسان جب لوگوں کی باتیں اپنے بارے میں سنتا ہے، ویسے یہ ایک وبائی مرض ہے، جیسے کچھ مرض ایسے پھیلتے ہیں کہ پورا معاشرہ ہی ان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں تنقید کرنا، باتیں بنانا، یہ ایک وبائی مرض ہے، پورا معاشرہ ہی اس لپیٹ میں ہے۔ بالخصوص جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو تنقید پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ لوگ جن کو بالکل کوئی شعور نہیں ہوتا وہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی منفی باتوں سے ہم کس طرح اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، یا لوگوں کی منفی باتوں اور تنقید کے ماحول میں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ صحیح رویہ کیا ہے جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، تو اس وقت قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے کہ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ لوگوں کی باتیں اور قرآن و حدیث کی رہنمائی۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کسی کو بات کرنے کا موقع ہی فراہم نہ کریں، یعنی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے لوگوں کو تنقید کرنے یا بات کرنے کا موقع ملے۔ مثلا اس کی ایک دلیل حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ فتح مکہ کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، یعنی جاہلیت کا دور ابھی قریب ہی گزرا ہے،
اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کعبہ شریف ہے اس وقت 4 کونوں پہ ہے، لیکن اس میں گولائی کے ساتھ حتیم چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ جو حتیم والی جگہ ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ کعبہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جو تعمیر ہوئی تھی اس میں حتیم کعبے کے اندر تھی، لیکن جب حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر نو ہوئی تو اس میں اہل مکہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس ساری عمارت کو تعمیر کرتے، تو 4 کونے تعمیر کیے گئے اور وہ جو گلائی والی جگہ تھی اسے چھوڑ دیا گیا چھوٹی دیوار بنا کے، جسے آج کل ہم حتیم کہتے ہیں، لیکن یہ حتیم اصل میں کیا ہے؟ کعبہ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوم نے چونکہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کلمہ پڑھا ہے، جاہلیت کا دور ابھی قریب ہی گزرا ہے، تو اگر میں تعمیر کعبہ نئے سرے سے کرتا ہوں تو بعض لوگوں کی زبانیں کھل جائیں گی، طرح طرح کے وہ اعتراضات کریں گے، تو اس لیے میں تعمیر کعبہ نئے سرے سے نہیں کر رہا۔ فرمایا ورنہ میں اسے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے لگاتا۔ آج کل کعبہ شریف کا ایک ہی دروازہ ہے، آپ نے فرمایا میں حتیم کو بھی اس کے اندر شامل کر دیتا اور 2 دروازے لگا دیتا۔ تو آپ نے کیوں نہیں تعمیر نو فرمائی؟ تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے ایک اصول ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کام کرنا ضروری ہو، جو بات کرنا یا جو کام کرنا اس طرح ہو کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا اور اس کو چھوڑنا، حق کو چھوڑنا ہو، تو اس میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس میں آپ ہر صورت میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ جو ضروری کام ہے اسے کریں، لوگ جو مرضی ہے کہتے رہیں، لا یخافون لومۃ لائم۔ لیکن وہ کام کہ اگر آپ اسے نہیں کرتے تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ وہ کام جو چھوڑنے سے حق کو چھوڑنا لازم آئے، آپ اس کام کو ہر صورت میں کریں، اس میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن وہ کام کہ جس کو اگر آپ نہیں کرتے تو اس میں شریعت پر کوئی حرج نہیں آ رہا، حق نہیں چھوڑا جا رہا، اس کام کو کرنا بہتر تھا لیکن نہ کرنا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ وہ کام کریں گے تو لوگوں کو کئی اعتراضات کے مواقع مل جائیں گے، تو اب ہمارے لیے اصول کیا ہے کہ ہم اس کام کو نہ کریں تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو پہلا اصول تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم لوگوں کو باتوں کا موقع نہ دیں، خود دروازہ نہ کھولیں کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں۔ دوسرا اصول، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، کوئی ابہام ہے، تو اس وقت سیرت رسول یہ ہے کہ تم ابہام کو دور کرو، وضاحت دو تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ بخاری شریف میں ہے، اب جو سنا رہا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے۔ رات کا وقت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں سے ایک ہماری روحانی ماں، ان کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین حضور کے ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، وہ پاس سے گزر گئے، میرے آقا کریم رکے، اس صحابی کو بلایا، وہ واپس آئے، فرمایا یہ میری اہلیہ ہے۔ صحابی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میری کیا جرت کہ میں آپ پر کسی قسم کا کوئی غلط گمان کروں. آپ کیوں وضاحت فرما رہے ہیں؟ فرشتوں سے زیادہ آپ معصوم ہیں. یا رسول اللہ میری کیا جرت کہ میں آپ پر کوئی غلط گمان کروں. اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری مجرى الدم. فرمایا جس طرح خون بدن میں دوڑتا ہے نا، انہی جگہوں پہ شیطان بھی دوڑتا ہے. خون باریک باریک نالیوں سے بھی گزرتا ہے، تو شیطان کی بھی بڑی باریک چالیں ہیں. فرمایا گمان آ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول رات کے وقت کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، تو فرمایا آؤ میں تمہیں خود وضاحت دے دیتا ہوں، یہ میری بیوی ہے. کون وضاحت دے رہے ہیں؟ اس لیے کبھی آپ لوگ وضاحت دینے میں اپنی بے عزتی نہ محسوس کریں کہ میں کیوں وضاحت دوں، دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے. دوسروں کو وہم سے نکالنا یہ سنت رسول ہے. دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہ دینا، وضاحت کر دینا، وضاحت دے دینا، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. یہ بڑا پن ہے، یہ اعلیٰ ظرف ہے. اس میں کوئی بے عزتی والی بات. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، پھر بھی وضاحت دے دیں تاکہ دوسروں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے. بعض اوقات انسان جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو ایسے سبز باغ لوگوں کو دکھا دیتا ہے یا ایسے وعدے کر دیتا ہے کہ پھر ان کو وہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر بھی باتوں کا موقع مل جاتا ہے، اعتراضات کا موقع مل جاتا ہے، لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. اس لیے پہلے ہی آپ لوگوں سے ایسے وعدے نہ کریں. یہ بھی سیرت رسول ہے، یہ بھی اسوہ حسنہ ہے. میرے آقا کریم طائف سے واپس تشریف لائے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف تک یعنی 10 سال حضور نے مکے میں محنت فرمائی ہے، چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. اور طائف کا سفر بھی مشکل ترین سفر ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے بڑے صبر کا اظہار فرمایا. اس سے واپسی پر عرب کے قبیلہ بنو عامر کو آپ نے دعوت اسلام دی ہے. تو بنو عامر کا جو سردار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کے وصال کے بعد حکومت ہماری ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا والامر بید اللہ، تم میرا ساتھ نہ دو، میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ حکومت قائم کرنا یہ میرے رب کا کام ہے. حالانکہ ضرورت تھی اس وقت کہ لوگ اسلام قبول کریں اور اسلام مضبوط ہو، لیکن آپ نے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہے جس سے بعد میں کوئی اعتراض کا موقع بن جائے؟ نہیں. یہ 3 حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان تینوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے خود وہ احتیاطیں کرنی چاہیے. یہ سیرت نبوی کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے ہمیں خود وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو ہماری طرف منفی باتیں منسوب کرنے کا موقع نہ ملے. اس کے باوجود آپ نے پوری کوشش کی ہے، وضاحت بھی کر دی ہے، اور کوئی غلط قدم بھی آپ نے نہیں اٹھایا. لوگ اس کے باوجود باتیں کرتے ہیں. تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ غلط تنقید بسا اوقات کرتے ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی موقع نہیں دیا، کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا، وضاحت بھی ساری دی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی غلط تنقید کرتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے اب میری عزت خراب ہو رہی ہے، اب میں معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں. بالخصوص خاندان کے اندر جب باتیں ہوتی ہیں
تو اب کہتے ہیں میں تو اب برادری میں بیٹھنے جوگا نہیں رہ گیا. تو یاد رکھیں جب آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں اور لوگ آپ کی طرف منفی باتیں پراپیگنڈا کر کے غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس وقت سیرت نبوی یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں سے، منفی باتوں سے مثبت پہلو نکال لیں. وہ لوگ منفی باتیں کر رہے ہیں آپ کو توڑنے کے لیے، وہ منفی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے، وہ منفی باتیں کر رہے ہیں آپ کو رلانے کے لیے. تو جب آپ پریشان ہوں گے تو پھر ان باتیں کرنے والوں کا مقصد پورا ہو جائے گا. سیرت نبوی یہ ہے، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. لوگ منفی باتیں کریں، بڑی نمازیں پڑھ رہے، بڑا دین کا ساتھ دے رہے، قرآن کہتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ کرتے. فرمایا یہ اللہ کے فضل سے لوگوں میں کیفیت پیدا ہوتی. لوگ منفی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، میری عزت خراب ہو جائے گی، میں معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا کہ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس وقت یہ بات دل میں بٹھا لیں، عزتوں کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے عزتیں دے، لوگ جتنی مرضی ہے زبانیں چلاتے رہیں، جسے اللہ عزت دے کوئی اس کی عزت کو خراب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میلے پہ گئی ہے، بت خانے جا کے بتوں پر کلہاڑا چلایا ہے. قوم آئی، انہوں نے دیکھا بت قتل ہو گئے ہیں، سر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے قوم نے کہا یہ اس جوان کا کام ہے. حضرت ابراہیم کو گرفتار کیا گیا. آپ نے فرمایا ان سے، ان کا جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو. یہ آپ نے استحزان فرمایا کہ وہ بول تو سکتے نہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. واقعہ طویل ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نمرود نے سزا دی، آگ جلائی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا. وہ کافر قوم کتنی باتیں آپ کے خلاف کر رہی تھی، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا سزا، ان کے نزدیک سزا دی جا رہی ہے، ہمارے نزدیک درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں. لیکن وہ کافر کیا کر رہے تھے اپنے طور پہ؟ وہ سزا دے رہے تھے. کتنی زبانیں حضرت ابراہیم کے خلاف چل رہی تھی، جب کتنی بڑی شان ظاہر ہوئی کہ آگ گلزار بن گئی. اب تو چاہیے تھا نا لوگ مان لیتے، پر لوگ پھر بھی باتیں کر رہے ہیں. بادشاہ نے اب سزا دی کہ آپ کو ملک بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا. کسی کو یہ سزا دی جائے کہ ملک سے نکال دیا جائے، لوگ باتیں کرتے ہیں اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا، اس وجہ سے نکالا گیا. وہ جتنے بتوں کے پجاری تھے نا، وہ سب کی زبانیں حضرت ابراہیم کے خلاف چل رہی. حضرت ابراہیم کو شہر سے، ملک سے نکال دیا گیا. اب اگر ہماری سوچوں کی طرح سوچ ہوتی، لوگ اتنی زبانیں میرے خلاف چلا رہے ہیں، میں تو اب شہر میں رہنے جوگا نہیں، پر یہ عام بندے کی سوچ ہے، حضرت ابراہیم کی نہیں ہے. تیرے راستے میں جان، مال، عزت سب کچھ قربان کرنے کو میں تیار ہوں. حضرت ابراہیم کا یہ ایمان ہے. پھر اللہ نے عزتیں کتنی عطا کی ہیں. اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، حضرت یعقوب آئے ہیں، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی. پھر یوسف حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام. پھر 12,000 نبی، یا بعض روایتوں کے مطابق 40,000 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. وہ جنہیں عراق والوں نے، ار والوں نے، شہر بابل والوں نے آگ میں ڈالا تھا، وہاں سے بچ گئے، تو پھر شہر بدر کر دیا. زبانیں ان کے خلاف چل رہی تھیں، اللہ نے انہیں کعبے کی تعمیر کے لیے چن لیا ہے.
وہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. پھر اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے تو انہی ابراہیم کی اولاد میں بھیجا ہے. اور آخری نبی کے ذریعے پھر جب نماز فرض کی گئی ہے، نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے روز حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، کبھی زبانیں خلاف چل رہی تھیں، آج زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے. پورا معاشرہ جن کے خلاف زبانیں چلا رہا تھا، آج وہی ابراہیم علیہ السلام ہے. کروڑوں نمازی روز ان کا ذکر وضو کر کے کرتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کی عزت خراب ہو جائے گی؟ عزتیں دینے والا میرا رب ہے. پوری قوم حضرت ابراہیم کے خلاف ہوئی، پہلے آگ میں ڈالا، پھر آپ کو شہر بدر کیا، آپ نے سارے دکھ برداشت کیے لیکن اپنے رب سے لو لگائے رکھی. اگر لوگ آپ کے خلاف زبانیں چلائیں تو کبھی دل تھوڑا نہ کریں کہ میری عزت خراب ہو جائے گی. عزتیں دینے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کے پریشان نہ ہو کہ میری عزت خراب ہو جائے گی. یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ آپ عزتوں کا مالک کسے سمجھتے ہیں. جب لوگ آپ کو باتوں کے ذریعے پریشان کر رہے ہوں، منفی پراپیگنڈا کر کے لوگ آپ کو ستا رہے ہوں، اس وقت منفی باتوں سے مثبت پہلو نکالیں. ایک پہلو تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. دوسرا پہلو یہ مختلف بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں آیا ہے. فیض القدیر میں علامہ مناوی نے امام حسن بصری کے حوالے سے لکھا ہے. بعض بزرگوں نے حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی وہ جو فلاں بندہ ہے نا، وہ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، اس نے آپ کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ نے اپنے درویش سے کہا ٹرے لاؤ. ٹرے لایا گیا. فرمایا پھل سے بھر دو. پھل سے بھرا گیا. فرمایا وہ جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ پھلوں کا ٹرے اسے دے کے آؤ اور اسے کہنا کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں تو میں بھی تجھے دنیا کا پھل دے رہا ہوں. جب کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، دل شکستگی کی کیفیت نہ محسوس کریں. حضرت امام احمد بن حنبل، منفی باتوں سے مثبت پہلو نکالنا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، خط آیا تو اس کے سرنامے پہ آپ کی توہین والے الفاظ لکھے ہوئے تھے. تو شاگرد تڑپ اٹھا. اس نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں، یہ کون بدبخت ہے جس نے اتنے گھٹیا لفظوں سے آپ کو خط لکھا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے سینکڑوں خطوط آتے ہیں جن میں بڑے سونے سونے لقب لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی 2-4 خط ایسے آ جائیں، کوئی ایسی تحریر میرے متعلق آ جائے جس میں کمزور لفظ لکھے ہوئے ہوں تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میرے خلاف زبان چلا رہے ہیں تو رب نے سینکڑوں زبانیں میری تعریف میں بھی جاری کی ہوئی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا اگر سارے ہی تعریفیں کرتے اور کوئی میرے عیب نہ نکالتا، تنقید نہ کرتا، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میرا نفس بگڑ جاتا. اس لیے اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو اس کو بھی منفی پہلو سے نہ لو، مثبت پہلو سے لو. اس میں بھی میرے نفس کی اصلاح ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے،
لیکن اتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا سارے ہی تعریفیں کرتے اور کوئی میرے اوپر تنقید نہ کرتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میرا نفس بگڑ جاتا۔ اب یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس سے مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی پر تنقید کی جاتی ہے کہ تو کچھ نہیں جانتا، تو نہ اس مسئلے میں بول، تو وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے، وہ مسئلہ سیکھتا ہے اس تنقید سے نکلنے کے لیے۔ تو اس نے تنقید کا مثبت اثر لیا ہے کہ تنقید کرنے والے نے سچی بات کی ہے کہ میں واقعتاً اس مسئلے کو نہیں سمجھتا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، مسئلہ سیکھنا چاہیے۔ تو بعض اوقات وہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ تنقید میں سے مثبت پہلو نکالتے ہیں۔ 3 مثبت پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، چوتھا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خود جواب دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں اور فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیں۔ تو زیادہ بہتر کون سی صورت؟ حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے اس لیے پورا واقعہ نہیں سنا رہا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے اور تم خاموش ہو تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو نے ایک بات کی ہے نا، میں تیرے بارے میں 4 باتیں کر سکتا ہوں، میں تمہیں 1 کے 4 جواب دوں گا۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں بہتر تھا تو خاموش ہی رہتا، ہم خود اس کو جواب دے لیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ خود جواب دینا شروع کرتا ہے نا تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر کسی سے بحث کرتے ہو ویسی صورتحال بن جائے کہ بندہ آپ کے خلاف باتیں شروع کر دے تو آپ خاموش ہو جائیں، کہ میری طرف سے فرشتے تجھے جواب دے لیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، انہیں کسی شخص نے گالی دی تو انہوں نے فرمایا اگر قیامت نہ آنا ہوتی تو میں تجھے جواب دیتا، لیکن چونکہ قیامت نے آنا ہے اس لیے اللہ خود فیصلہ کر دے گا۔ یہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اچھا، اس سے بڑھ کے ایک جواب دے رہا ہوں، اور یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے۔ کوئی بندہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ خود جواب دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ جواب دے۔ پہلے میں نے کہا فرشتے جواب دیں، وہ ایک الگ حدیث ہے۔ اب کہہ رہا ہوں آپ جواب دیں یا اللہ جواب دے، بہتر کیا ہے؟ اب سنیں حدیث پاک جامع ترمذی، صحاح 6 کی حدیث۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ گار تھا، کوئی گناہ وہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، اب اگر کوئی اسے تانا دیتا ہے کہ تو وہی ہے نا جو فلاں کام کرتا تھا، اس گناہ سے آر دلائی جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے، اس گناہ سے شرم دلائی جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے اور توبہ کر چکا ہے۔ اگر کسی مومن کو تم اس کا پچھلا گناہ یاد کروا کے جس پر وہ توبہ کر چکا ہے آر دلاؤ گے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ جس نے تانا دیا ہے نا پچھلے گناہ کا، فرمایا مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ یہ صحاح 6 کی حدیث ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو آپ میں نہیں ہے، کبھی تھی توبہ کر لی ہے اب نہیں ہے، اور بندہ اس کو یاد کرا کے آر دلا رہا ہے تو وہی ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو اس وقت اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے تو نہ جواب دے، میں تیری طرف سے ایسا جواب دوں گا کہ یہ بندہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتیں سن کے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک پہلو بیان کیا ہے، نقطہ، اس کی تشریح میں آگے 4 پہلو ہیں کہ منفی باتوں سے کیا نکالنا چاہیے، مثبت پہلو نکالنا چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فرمان ہے لوگوں کی باتیں اگر اپنے سر پہ رکھو گے نا
اپنے کاندھوں پہ رکھو گے تو یہ ایسے پتھر ہیں جن کے نیچے تم دب جاؤ گے، اور اگر لوگوں کی باتیں اپنے پیروں کے نیچے رکھو گے تو تم بلند ہو جاؤ گے۔ اس کی تشریح میں بعض علماء نے لکھا ہے، ایک بیل کنویں میں گر گیا، پرانا دور تھا، کنویں سے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا چلو کنویں میں مٹی ڈال دو۔ اب وہ مٹی ڈال رہے ہیں کہ کنواں بند کر دیں، کیونکہ بیل تو نکال نہیں سکتے۔ تو جب بیل کے گھٹنوں تک مٹی پہنچتی ہے نا تو بیل کیا کرتا ہے، زور دیتا ہے، گھٹنے نکالتا ہے، مٹی نیچے بیل اوپر، وہ پھر اور مٹی ڈالتے ہیں، جب وہ گھٹنوں تک پہنچتی ہے بیل پھر اپنے آپ کو زور دیتا ہے، گھٹنے باہر نکال لیتا ہے، مٹی نیچے بیل اوپر۔ وہ لوگ مٹی ڈالتے رہے، بیل اپنے گھٹنے مٹی سے نکال کے اوپر رکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اب لوگ اسے آسانی سے نکال سکتے تھے۔ تو امام شافعی کا فرمان ہے کہ لوگوں کی باتوں کو سر پہ نہ طاری کرو، پیروں کے نیچے رکھو، یعنی لوگوں کی باتوں سے مایوسی نہ قریب آنے دو، مثبت سوچو۔ ایک پہلو یہ ہے، عربی ادب میں ایک کردار ہے جوحا، اس کے حوالے سے یہ واقعہ درس نظامی کی کتابوں میں موجود ہے۔ جوحا نے کہا کہ تم جو مرضی ہے کر لو، لوگوں نے تمہارے بارے میں باتیں کرنی۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ میرے بارے میں منفی باتیں نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جو مرضی ہے کر لو، تمہارے بارے میں باتیں تو ہر صورت میں ہونی ہے، اس لیے یہ ٹینشن ہی نہ لو کہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ جوحا سفر کر رہا تھا، ایک گدھا اس کے پاس تھا، ایک چھوٹا بچہ اس کا ساتھ تھا، اس نے بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، خود پیدل چل رہا ہے۔ تو دیکھنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسا ہے جسے باپ کا ادب ہی نہیں، باپ پیدل چل رہا ہے اور بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ بچے نے کہا ابا جی میں پیدل چلتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ اب انہوں نے پوزیشن بدل دی، جوحا بیٹھ گیا گدھے پر، بچہ پیدل چل رہا ہے۔ آگے گئے تو لوگوں نے کہا کیسا بے رحم باپ ہے، خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جب تو بیٹھا تھا میں پیدل چل رہا تھا، لوگ اعتراض کر رہے تھے، اب میں بیٹھا ہوں تو پیدل چل رہا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے بچے کو بھی گدھے کے اوپر بٹھا لیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری پہ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے۔ جوحا نے بچے سے کہا چلو دونوں ہی نیچے اتر جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ اب دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں اور گدھا ویسے ساتھ چلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سواری تمہارے پاس ہے، پیدل کیوں چل رہے ہیں، گدھے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا ساری صورتیں ہم نے اپنا لی ہیں، لوگوں نے باتیں نہیں چھوڑی، ایک صورت رہ گئی ہے، گدھے کی اگلی ٹانگیں میں اٹھاتا ہوں، پچھلی تو اٹھا، اب گدھے کو اٹھا کے ہم چلتے ہیں، شاید اب لوگ باتیں نہ کریں۔ تو آپ جو بھی صورت حال اپنا لیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ باتیں کرنے والوں نے مڑنا، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کر ہی دینی۔ اور بعض اوقات تو پلاننگ کر کے اگلے کو کنفیوز کرنے کے لیے، طالب علموں کو سبق نہیں تھا یاد، انہوں نے کہا کل استاد جی نے اگر سبق پڑھایا تو مار بھی پڑے گی، سختی بھی کریں گے، کوئی طریقہ سوچو۔ وہ طالب علموں نے ایکا کر لیا۔ استاد صاحب صبح آئے نا پڑھانے مدرسے میں، تو ایک طالب علم نے مسافہ کرتے ہی کہا کہ آپ کے ہاتھ گرم لگ رہے ہیں، آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ استاد نے ڈانٹا، اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ استاد جا کے جب کمرے میں بیٹھا، دوسرا طالب علم آیا، مسافہ کیا، پڑھنے کے لیے آئے نا، تو بیٹھتے ہوئے اس نے کہا استاد جی آپ کا چہرہ آج زرد ہے، لگتا ہے آپ آج بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بیٹھ گیا۔ تیسرا طالب علم آیا، اس نے دیکھتے ہی کہا استاد جی لگتا ہے ساری رات آپ درد کی وجہ سے جاگتے رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی نہیں۔
جب چوتھے طالب علم نے یہ کہا نا کہ آپ بیمار لگتے ہیں تو استاد سوچنے لگا واقعہ نہیں میں بیمار تو ہوں، پر میں نے اپنے اوپر جبر کیا کہ سبق پڑھانے آ گیا۔ اس نے بچوں سے کہا چھٹی کرو، آج میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ استاد اٹھ کے گھر آ گیا۔ تو بعض اوقات پلاننگ کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں کنفیوز کرنے کے۔ ایک بزرگ گزرے علامہ ابن حزم، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور ڈاکٹر عبد الرحمن عریفی انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، عرب سکالر ہیں۔ کہتے ہیں ایک تاجر تھا جس کی دکان بڑی چلتی تھی، تو جو ساتھی تاجر تھے نا انہوں نے کہا کسی طریقے سے نا اس کو پریشان کرو۔ ان سب نے ایکا کر لیا باتیں کرنے کا۔ تاجر صبح آیا، سفید سوٹ پہنا ہے، سفید امامہ شریف پہنا ہوا ہے۔ ایک دکاندار ملا، اس نے کہا اج بڑے سونے لگدے ہو پہ، کڈا سونا چٹا سوٹ تساں پائے ہے، کڈا سونا زرد رنگ دا امامہ شریف بننے ہے۔ اس نے کہا میرا امامہ شریف زرد نہیں ہے، سفید ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو زرد نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جو سفید امامہ باندھ کے آیا تھا نا وہ خود دیکھتا ہے امامہ زرد ہے یا سفید ہے، کنفیوز ہو گیا یا نہیں۔ دکان پہ جا کے بیٹھا تو گوانڈی دکاندار آ گیا، اس نے آ کے کہا آج بڑے سونے پہ لگتے ہو، چٹا سوٹ پائے ہے پر نیلے رنگ دا امامہ بہت سونا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نیلا نہیں ہے یہ سفید ہے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا تو یہ پریشان ہو گیا، یہ خود امامہ شریف اتار کے دیکھ رہا ہے نیلا ہے یا سفید ہے۔ سفید ہی تھا، سر پہ رکھ لیا۔ کوئی آدھا دن گزرا، ایک اور تاجر آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، کیسا خوبصورت سفید سوٹ پہنا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت سرخ رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے۔ اس نے نا امامہ اتار کے پھینک دیا۔ نے کہا کوئی کہتا ہے نیلا ہے، کوئی کہتا ہے زرد ہے، کوئی کہتا ہے سرخ ہے، میں سفید باندھ کے آیا ہوں۔ یہ پھینکتے ہوئے وہ دکان سے باہر دوڑا، بال کھینچنے لگا اپنے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں اپنے آپ پر یقین رکھو کہ تم نے کیا کیا ہے، لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لو، لوگ تو تمہیں پاگل کر کے چھوڑیں گے۔ علامہ ابن حزم نے لکھا ہے وہ تاجر پھر لوگوں نے دیکھا گلیوں میں پھرتا تھا اور بال کھینچتا تھا، اتنی ٹینشن وہ لے گیا، ایسی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں اس کو جہیز میں ہر چیز دوں گا، دنیا کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کسی نے جہیز دی ہے۔ پرانا دور تھا، گدھا گاڑیوں پہ براتیں آتی تھیں، وہ گدھا گاڑی پہ لے کے جا رہے تھے سامان، برات واپس جا رہی ہے، واپسی کے سفر میں نا ایک ٹبا آ گیا، چڑھائی آ گئی، تو براتیوں نے کہا ذرا جہیز میں دیکھو وہاں کئی اور بیلچا ہے، کیونکہ یہ باپ کہتا تھا میں نے دنیا کی ہر چیز دی ہے، کوئی چیز رہ نہیں گئی، تو ہمیں تو بیلچے کی ضرورت پڑ گئی ہے، دیکھو جہیز میں بیلچا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جہیز میں بیلچے بھی دیے جاتے ہیں؟ نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے دیکھا جہیز میں بیلچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ براتی باتیں کیا کر رہے ہیں، بڑا بنتا تھا میں نے بڑا جہیز دیا ہے، ہر چیز دی ہے، کیا جہیز دی ہے، بیلچا تو دیا ہی نہیں، کئی تو دی نہیں ہے، کیا جہیز دی ہے۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ذہنی طور پہ آپ مضبوط رہیں، لوگ جو مرضی ہے باتیں کرتے ہیں، یہ ذہن رکھیں کہ لوگوں نے باتیں ہر صورت میں کرنی کرنی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے چند پہلو بیان کیے ہیں احادیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے معمولات کی روشنی میں، کہ جب ہمارے مشائخ بزرگ یا صحابہ کرام ان معاملات سے گزرتے تھے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میرے آقا کریم نے صدقے کے فضائل بیان کیے، عشاء کی نماز پڑھا کے حضور حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ایک صحابی گھر بیٹھے ہیں، غریب ہیں، سوچتے ہیں آج اللہ کے رسول نے صدقے کے فضائل بیان کیے، میرے پاس کچھ نہیں جو میں صدقہ دوں، میرے پاس بھی کوئی دولت ہوتی میں صدقہ کرتا، چلو اور تو کوئی چیز نہیں صدقہ کرنے کے لیے، آج تک جس کسی نے اپنی باتوں سے میرا دل دکھایا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔
میں معاف کرتا ہوں اسے، میری وجہ سے قیامت کے دن کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ اپنی باتوں سے جس کسی نے میرا دل دکھایا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ سو گئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے میں کیا بیان کر رہا ہوں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، عشاء بھی حضور کے پیچھے، فجر بھی حضور کے پیچھے۔ یا اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں انہیں حضور کے پیچھے نماز نصیب فرما۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، کیا نبی قبروں سے اٹھ کے نہیں آئے تھے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو عالم برزخ بھی ہے، آخرت میں اللہ رسول اللہ کی تلاوت سننا نصیب فرمائے، جنت کا ماحول ہو، یاسین خود یاسین پڑھ رہے ہوں اور آپ سن رہے ہوں۔ فجر کی نماز پڑھا کے حضور بیٹھے، صحابہ کی طرف رخ انور کیا تو وہ صحابی جنہوں نے رات کو معاف کیا تھا نا لوگوں کی باتیں، میرے آقا کریم نے ان کی طرف رخ انور کرتے ہوئے فرمایا رات کو کون سا صدقہ کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں پہ تیرا چرچا ہو رہا ہے، تیرے ذکر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ساتوں آسمانوں میں فرشتے تیرا ذکر کر رہے ہیں، کون سا صدقہ کر کے آئے ہو؟ حالانکہ حضور جانتے تھے پر چاہتے تھے وہ خود بیان کریں۔ یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں تھا کہ میں صدقہ کرتا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا آج تک جس کسی کی باتوں نے میرا دل دکھایا ہے یا اللہ میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی منفی باتوں کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔